السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کو دی اسلامک چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں ایک شہسوار اور بہادر آدمی عمرو بن عبد ود اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگاتا ہے، اسلحہ سے لیس اور غرور و تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے میں آئے؟ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ بھلا عمرو بن عبد ود جیسے شہسوار کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ وہ تو ایک ہی وار میں کئی آدمیوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان نے اس خاموشی کو توڑا جس کا نام حضرت علی بن ابی طالب تھا اور جس کا دل محبت نبوی سے لبریز تھا۔ حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ، دیکھتے نہیں ہو کہ وہ عمرو ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو نے دوبارہ مقابلے کی دعوت دی اور کہا، کوئی مرد میدان میں ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ تم میں سے جو کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ اس میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت میں جانے کے خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عمرو خود میدان میں اتر آیا اور بہت سے نازیبا الفاظ کہے جن کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج کل ایمان کل کفر کے آگے جا رہا ہے اور اس کا فیصلہ پروردگار عالم ہی کرے گا۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب عمرو کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمرو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ عمرو نے حضرت علی سے پوچھا، اے جوان، تو کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمرو نے کہا، اے جوان، تیرے بڑے کہاں ہیں؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کروں گا۔ حضرت علی نے جواب دیا، اے عمرو، تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر قریش کا کوئی آدمی تجھے دو اچھی باتوں کی طرف دعوت دے تو تو اس میں سے ایک کو قبول کرے گا۔ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، پھر میں تجھے قتال کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا، اے نوجوان، لات کی قسم، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عمرو کو غصہ آ گیا، چنانچہ اس نے اپنی تلوار سے حضرت علی پر وار کیا۔ حضرت علی نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا۔ عمرو نے اپنی تلوار کے وار سے حضرت علی کی ڈھال کو توڑ دیا، تلوار اس میں پھنس گئی۔ اس کے فوراً بعد حضرت علی نے عمرو کے کندھے پر وار کیا، جس کی وجہ سے عمرو خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی۔ اس طرح حضرت علی نے عمرو کو واصل جہنم کیا۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنے دلوں کو عشق نبوی سے لبریز رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل عشق نبوی سے لبریز رہیں گے تو آج بھی ہم کفر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔